إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ہی افضل ہیں، تمام کے تمام ہی بہتر و برتر ہیں۔ پوری امت میں سب سے زیادہ اگر مقام اور فضیلت کسی گروہ کو حاصل ہے تو وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ درجات رکھے ہیں۔ بعض صحابہ افضل ہیں اور کچھ صحابہ ان سے کم افضل ہیں۔ یہ افضلیت کے درجات اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر بھی رکھے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے تمام صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا وعدہ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 27واں پارہ اللہ رب العالمین اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اے لوگو یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ کی، اسلام کو سر بلند کیا، وہ تمام کے تمام صحابہ افضل ہیں۔ اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے، بعد میں مال خرچ کرنے والے، بعد میں اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے والے، وہ صحابہ پہلے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے کا مقام و عظمت دوسرے صحابہ سے افضل ہے، لا یستوی برابر نہیں ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہلے والوں کا بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد والے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کی جائے، بعد والے صحابہ کے بارے میں ان کو گالیاں دی جائیں، یا بعد والے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کی جائے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، جنت کے وعدے کے اعتبار سے تمام صحابہ ایک ہیں، یکساں ہیں، ان میں کوئی برتر و بہتر نہیں ہے۔ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں جو جنت میں نہ جائے۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں اور سارے کے سارا صحابہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کی وجہ سے، نبی کی صحابیت کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک کی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دی۔ کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو جنت میں نہ جائے، تمام صحابہ جنتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں درجات تو رکھے ہیں، ان کے اندر بعض صحابہ افضل ہیں، جس میں خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہوتے ہیں، اور تمام خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تمام صحابہ سے افضل، پوری امت میں سب سے افضل، تمام صحابہ سے افضل صرف ایک ہستی ہے انبیاء کے بعد جس کا درجہ آتا ہے، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج میں جس شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت عام نہیں ہے، وہ ہستی عام نہیں، یہ وہ ہے جسے نبی کے بعد پوری امت میں افضل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبوت سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا شرف حاصل ہے، اور پورے 23 سال اسلام کی سربلندی کے پورے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہے، اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کا بھی شرف حاصل ہے، اور قرآن کے ذریعے صحابیت کا جس کو شرف ملا، صحابیت کا جس کو لقب ملا، وہ ہستی اور وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں اللہ کے نبی کی رفاقت جس شخص کو حاصل ہے، اور وفات رسول جیسے غمناک و المناک موقع پہ امت کو سنبھالنے کا جس شخصیت کو شرف حاصل ہے، والسابقون الاولون جیسے لقب سے ملقب ہونے کا جس شخصیت کو شرف حاصل ہے، انکار زکوٰۃ اور انکار ختم نبوت جیسے خطرناک فتنوں کا سر کچلنے کا اعزاز جس شخصیت کو حاصل ہے، اور مقام صدیقیت میں سب سے اعلیٰ درجہ جس شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ صرف ایک ہے جس کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ہے، اور اس کا لقب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اپنے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر کے لقب سے مشہور ہوئے، اور ان کے باپ ابو قحافہ کے لقب سے مشہور ہوئے، حالانکہ دونوں کا نام ابو بکر کا نام عبداللہ ہے اور باپ کا نام عثمان ہے، اور دونوں صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین، دونوں صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے باپ بھی صحابی، جن کا بیٹا بھی صحابی، اور جن کے والدین صحابی، جن کے بیوی بچے تمام کے تمام صحابی اور خود بھی صحابی۔ صحابہ رسول میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جس شخصیت کو حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام کے تمام صحابہ بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور ہم میں سے بھی سب سے افضل وہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کا لقب ابو بکر صدیق ہے۔ تمام کے تمام صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اسلام کے دور میں ہم یہ تقسیم کیا کرتے تھے، ہم درجات بیان کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نام آتا، اور ہم کہا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان۔ یہ ترتیب اللہ کے نبی کے دور میں بھی موجود تھی۔ سب سے اول نمبر ابو بکر کا تھا، دوسرا عمر کا تھا، تیسرا عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کا۔ یعنی تمام صحابہ بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اگر گنتی کی جائے، امت کو اگر گنا جائے، تو سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو اس چیز کا انکار کرنے والے، یہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے والے، ابو بکر کے ایمان پر شک کرنے والے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ جب اللہ کے نبی کی امت کی گنتی کی باری آئے گی تو اگر نام آئے گا تو سب سے پہلے ابو بکر کا۔ نبی کی امت کو گنا جائے تو سب سے پہلے آغاز اگر ہوگا تو عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوگا۔ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے۔ ابو بکر کے بغیر نبی کی امت کی گنتی کر کے تو دکھاؤ۔ ابو بکر کے بغیر گنتی ممکن نہیں ہے، ابو بکر کے بغیر امت کو گننا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب بھی ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو 8ویں پشت پہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ یہ مرہ بن کعب جو ہے یہاں پہ جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب مل جاتا۔ اللہ کے نبی کے شجرہ نسب کو بھی دیکھا جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ یہ کعب بن لؤی
پہ جا کے، مرہ بن کعب پہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور اللہ کے نبی اسلام کا شجرہ نسب آپس میں ملتا ہے، یہ اللہ کے نبی اسلام کے رشتہ دار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر سب سے پہلے اللہ کے نبی اسلام کا آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کوہ صفا پہ چڑھے، آپ نے سب کے سامنے برملا اعلان کیا، اے میرے رشتہ داروں، اے مکہ کے سرداروں، سب کو جمع کر کے آپ نے کہا مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے ایک بات کا جواب دو، میں نے تمہارے اندر ایک 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ کبھی پورے 40 سال کے عرصے میں کبھی ایک مرتبہ بھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ تمام کے تمام کفار نے، پورے کے پورے سرداروں نے، پورے کے پورے مکے نے اعلان کیا، بیک آواز ہو کے اعلان کیا، کہا ما جربناک الا صدقا، پورے 40 سال کے عرصے میں ہم نے ایک مرتبہ بھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ نبی اسلام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اگر تمہیں کہوں اسی وقت کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے، تم آگے بڑھ کے خود دیکھو گے یا میری کہی ہوئی بات پہ یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے عرصے میں اگر ایک مرتبہ بھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا تو ہم آگے بڑھ کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اتنا یقین ہے مجھ پر، اتنا اعتماد ہے مجھ پر، تو ایک لفظ، ایک جملہ اپنی زبان سے کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو ایک جملہ کہہ دو، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو ہم نے 360 معبود بنائے ہوئے سارے بیکار ہیں، سارے باطل ہیں، صرف ایک معبود ہے، وہ صرف اللہ ہے، اس بات کا اعلان کر دو اور یہ بات اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کے تمام کفار نے فوری اسی وقت کہا تھا کہ ہم تیری دعوت کو ٹھکراتے ہیں، تیری دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ابو لہب آگے بڑھتا ہے، نازیبا الفاظ کہتا ہے، تبا لک یا محمد کے نازیبا الفاظ آپ کی گستاخی کرتا ہے، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، لہذا جماعتنا، کیا اس مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ آپ پریشان ہوئے، آپ غم زدہ ہوئے، کسی ایک نے بھی نہیں مانا، ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ساری دنیا مانے نہ مانے، میں ابو بکر اقرار کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے روئے زمین پر سب سے پہلے مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی تھی، بچوں میں خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حوصلہ دینے والے ابو بکر صدیق، جب آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، جب آپ غم زدہ ہوتے ہیں آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ کی پریشانی کو ختم کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی اور آپ جس کے ساتھ مل کر، جس کے ساتھ کو آپ کو جب اس کا ساتھ ملتا ہے تو آپ پریشانی دور کر لیتے ہیں، آپ کو بڑا سکون ملتا ہے، اور وہ صرف ایک ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دینے والے، ہر جگہ پہ آپ کے ہر حکم کو ماننے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کیا، کفار مکہ نے ظلم کیا، ابو بکر صدیق ہر موقع پہ آپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے موج کے ساتھ، بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑی اچھی قرات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
بڑی اچھی آواز میں قرات کیا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے، آنسو گر جاتے، رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے ہوئے ایمان بڑھتا، آنسو آتے، اور اسی جوش میں، اسی ولولے میں جب ایمان بڑھتا، قرآن کی تلاوت اونچی ہوتی، مکہ کی جو کفار عورتیں تھیں اور جو بچے تھے وہ ابوبکر صدیق کے گھر میں جمع ہو جاتے، گھر کے ارد گرد جمع ہو کے ابوبکر کا قرآن سنتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اپنی موج میں تلاوت کرتے رہے۔ کفار مکہ نے جب یہ ماحول دیکھا، سرداران پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، فکر میں پڑ گئے، اور یار یہ کیا چکر شروع ہو گیا، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں رہیں گے، ہماری عورتیں ہمارا کہنا نہیں مانیں گی، وہ ان کے دین میں داخل ہو جائیں گی، ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے نکالا اور مارنا شروع کر، اتنا مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اتنا مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر بھی چمڑے کے جوتے مارے گئے، اور آپ کے چہرہ مبارک سے خون نکلا، اتنا خون نکلا، بے ہوش ہوئے، آپ کو علاج کے لیے لے جایا گیا، اور کافی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، اے میری اماں جان مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال، میرے نبی کا کیا حال۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کہنے لگی، ابوبکر مجھے ان کے حال کا تو نہیں پتا، تو یہ کھانا کھا لے، میں تیرے لیے کھانا لے کے آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اماں جان اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھ نہیں لیتا مجھ پر ایک لقمہ بھی حرام، میں لقمہ نہیں کھاؤں گا، کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ اس وقت ان کی والدہ مسلمان نہیں تھیں، لیکن جب دیکھا کہ میرا بیٹا اصرار کر رہا ہے، ایک اور عورت کو ساتھ لیا، ابوبکر صدیق کو آسرا دیا گیا، ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کے پاس لے جایا گیا۔ جب چہرہ مبارک دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ کے نبی کو گلے لگایا، نبی علیہ السلام بھی گلے کے ساتھ لگے، اور آپ بھی زاروں قطار رونا شروع ہوئے۔ آپ نے کہا، ابوبکر اللہ اس کا تجھے بہترین صلہ دے، اس کا صلہ میں نہیں دے سکتا، اور آج اگر تو ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، ان تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اس کا بہترین اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اور آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ بنا، کہا یہاں پہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے لوگ۔ جب مکہ سے نکلے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک قبیلے کا سردار تھا ابن دغنا، اس نے دیکھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ہاں مکہ کے لوگ مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے، میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے سکون سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کہا ابوبکر تجھ جیسا انسان مکہ سے نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا، یہ بات یاد رکھ، تو ایسا انسان ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابوبکر تو ایسا انسان ہے کہ توڑنے والوں کو جوڑتا ہے، جن کے پاس کچھ نہ ہو ان کو کما کے دیتا ہے، بیماروں کا غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، بیماروں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور حق والوں کو حق لے کر دیتا ہے۔ یہ 5 صفات تیرے اندر موجود ہیں، تیرے جیسا انسان کبھی بھی مکہ سے نکل نہیں سکتا، تیرے جیسے انسان کو ہم نکال نہیں سکتے۔ ابوبکر کو ہاتھ پکڑا، ساتھ لیا، لے گئے مکہ کے اندر، جا کے سارے سرداران کے سامنے اعلان کیا، کہا یہ بات یاد رکھو، آج کے بعد ابوبکر میری حفاظت میں، میری پناہ میں، اور جس نے ابوبکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھے نقصان پہنچایا، اور اس کا پھر میں حال کروں گا پوری دنیا دیکھے۔ تمام سرداران نے کہا کہ تیری پناہ کا، تیری حفاظت کا ہم احترام کرتے ہیں، تیری بات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ابوبکر سے کہو گھر میں بیٹھ کے آہستہ آواز میں پڑھا کر،
پہلی بات تو یہ ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر سے باہر نکل کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اونچی آواز، گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی آہستہ، تاکہ ہمارے گھروں میں اس کی آواز نہ پہنچے، ہمارے بیوی بچوں تک آواز نہ پہنچے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ اس کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، ابو بکر ایسے ہی کر، اس نے آ کے بتا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن تو آہستہ پڑھتے رہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے، جوش آتا ہے، اونچی پڑھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ ایمان ایسا ہے، جب ایمان آتا ہے تو ڈر ختم ہوتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ بلال بھی تو تھا نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ نے کہا تھا بلال آہستہ کیا ہے، اونچی آواز سے کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تمہیں اس وجہ سے سزا دیتا ہوں کہ تم اونچی آواز سے کہتا ہے، منہ میں کہتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بلال نے کہا تھا آج کی مصیبتیں، آج کی تکالیف یہ ساری کی ساری عارضی ہیں، جو مزہ اونچی کہنے میں آتا ہے وہ آہستہ کہنے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ ایمان یہ ہے کہ ایمان انسان کا جب جوش مارتا ہے تو دنیا کائنات کی ساری طاقتوں کا ڈر ختم ہوتا ہے، تو صرف اللہ کا ڈر باقی رہتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اگر ایمان ختم ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غیر اللہ سے ڈرنے لگ گئے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف آنے لگا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوا۔ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ہر چیز کا ڈر ہمارے دل میں ہے سوائے اللہ۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو غیر اللہ کا ڈر کبھی نہ ہوتا۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے، دنیا جہان کی ساری طاقتیں مل کے بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن ایسا کیا، بعد میں پھر اونچی آواز سے پڑھنا شروع۔ انہوں نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا نا، اس وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بعد میں نہ کہنا ابو بکر کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابن دغنہ کیا کہ ابو بکر سے بات کی کہ دیکھو میں نے تیرے لیے وعدہ کیا ہے اور اب تم تھوڑا سا خیال کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو تیرا وعدہ تھا نا وہ ختم کر، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں اور میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، آئندہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکنا نہیں۔ اگر تیرے معاملات میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کر، میری حفاظت کا ذمہ نہ لے۔ وہ چلا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دیں، میں حبشہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے نا خواب میں دکھایا گیا کہ ہم کھجوروں کے باغوں والے علاقے میں ہجرت کر رہے ہیں، تو ٹھہر جا، امید ہے کہ کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکم دے دے گا ہجرت کا، تو ہم اکٹھے چلے جائیں گے۔ کہا یہ آپ بھی ہجرت کریں گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو بکر صدیق چند دن ٹھہرے، اور 2-3 دن کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فل دوپہر کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دوپہر کے وقت جب قیلولہ کا ٹائم ہے تو آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں تشریف لا کے آپ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہ ابو بکر اپنے تمام گھر والوں کو ایک سائڈ پہ کر دے، میں نے تجھ سے ایک پرسنل بات کرنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اسلام، میرا پورے کا پورا گھرانہ آپ کی تمام تر باتوں کا رازدار، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ جو بھی بات کریں گے میرے گھر سے کبھی باہر نہیں ہے، میں وعدہ کرتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ اور تمہیں ساتھ لے کر جانا۔ اسمانی یا رسول اللہ، ابو بکر پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگے کیا میرا نام لیا ہے اللہ نے؟ کہا ہاں ابو بکر، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابو بکر کو ساتھ لو اور مکہ چھوڑ کے مدینے۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر رونا شروع، زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو آئے۔ ابو بکر تیری عظمت کا یہ عالم، تیری شان کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں پہ بیٹھ کے تیرا نام لے رہا ہے اور تجھے نبی کی صحابیت کا شرف حاصل کر، تجھے نبی کی صحابیت کا شرف دے رہا ہے۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا، نبی جب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کی صحابیت کا اعلان تو اللہ نے کیا، قرآن پاک میں بھی کیا، حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ بیٹھ کے ابو بکر کا نام لے کر کہا، اے اللہ کے نبی اسلام ابو بکر کو ساتھ لو اور مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ کہا ابو بکر چند دن کے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتظام کیا، پورے کا پورا معاملہ طے کیا، اور 3 دن آپ غار ثور میں رہے، غار ثور میں 3 دن و 3 راتیں، اور جب تک غار ثور میں رہے آپ کا کھانا پینا پورے کا پورا ابو بکر صدیق کے گھر سے جاتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ صبح کا، دوپہر کا، شام کا تمام کے تمام کھانا جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے گھر سے جاتا، اور آپ کا غلام بھی، حالانکہ غلام کافر تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی وجہ سے اس نے کوئی ایک بات بھی دوسروں کو نہیں بتائی، اور اس کی سیٹنگ اس طرح بنائی تھی کہ رات کو نکلتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاتے تھے تاکہ مکہ کے کافروں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہیں گئے۔ پورے کا پورا نظام ابو بکر صدیق نے سنبھالا۔ اس کے بعد جب مدینے میں پہنچے، مدینے میں پہنچنے سے پہلے جب کافروں کو تھوڑا سا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اسلام فلاں جگہ پہ ہیں، ظاہری بات ہے پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں موجود نہیں ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہیں، تو وہ ساری کی ساری راستوں کا پتہ کروایا گیا اور پتہ چلا کہ آپ فلاں جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے کفار جو ہے وہ غار کے اوپر پہنچے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غار کے دروازے کے اندر، دروازے کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا لیکن اگر کوئی انسان تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھتا تو سارا کچھ نظر آ جانا تھا۔ ابو بکر صدیق پریشان ہوئے اور اس حالت میں کہا، اے اللہ کے نبی اسلام ہم پکڑے جائیں۔ اور یہ جو جملہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے نبی نے اس وقت ابو بکر سے کہا تھا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو نے اگر یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کا ساتھ دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے نا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے نجات دلوانے کے لیے جب نکلے تھے، تو راستے میں جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تھے نا، تو وہاں پہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ فرعون ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ان معی ربی سیہدین، تم لوگ پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری کی پوری قوم تھی، پورے کے پورے آپ کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والے، اسلام قبول کرنے والے بھی تھے، اور پوری کی پوری قوم تھی، بنی اسرائیل تھی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، کہا اللہ میرے ساتھ، یعنی اس وقت پورے کا پورا ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ نے جب کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ابو بکر کو بھی شامل کیا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس طرح تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو نے میری ہر جگہ پہ حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور ان کفار سے ہمیں نجات دلائے گا۔ ایسا ہی ہوا، کفار آئے، دیکھا اللہ کے نبی اسلام نہیں ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ چلے گئے، اللہ کے نبی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو چند واقعات آپ کے سامنے رکھے اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ، انہوں نے ایسے ایسے احسانات کیے، ایسے ایسے احسانات، پوری کی پوری زندگی ایسے احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کو خود کہنا پڑا، کہا ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور یہ کہا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، میں نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھا، جس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، بلکہ بڑھ کے کیا، اور جس نے میرے ساتھ برا کیا میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی کیا، برا نہیں کیا، ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن سوائے ابو بکر کے احسانات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ میں محمد ان کو چکا نہیں سکتا، اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی صلی اللہ۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی اللہ کے نبی اسلام پر اتنے احسانات کیے، اور آپ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میں نے صرف اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، پوری امت میں سے کسی کو میں نے اپنا خلیل نہیں بنایا۔ ابو بکر صدیق میرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، میرا صحابی بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ کے نبی کے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھ کے ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کو پوری امت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور جس نے اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ ہر موقع پہ آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کی عظمت کا دفاع کیا۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں مناظرے ہوتے، کیا ابو بکر مومن بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ابو بکر صدیق اس روئے زمین پہ مومن نہیں ہے تو کائنات کا کوئی شخص بھی مومن نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ایمان پہ شک ہے تو پھر ہم سب کے ایمان پہ شک ہے۔ اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر کوئی بھی مومن نہیں۔ اگر کوئی انسان ابو بکر کے ایمان پہ شک کرتا ہے یا ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو بلا جھجک وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو انسان کسی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ بلا جھجک خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ۔ اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اور جذبات میں آ کے بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے ان میں سے ایک لازمی کافر ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک لازمی کافر ہوتا ہے۔ اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں تو کہنے والا تو ضرور کافر ہو جاتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرنا یہ دائرہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا گیا اور کہا گیا کہ اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قابل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ایمان کے اندر ہی شک کرنے لگ جائیں گے، شبہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیے، اور ہمارا جو ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان، مقام کتنی بیان ہوتی ہے ہر مسجد میں، ہر گلی محلے میں، ہر جگہ پہ، لیکن پھر بھی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باسوں باسا کرتے ہیں۔ یہ ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ہمیں اپنی اعمال کی فکر کیوں نہیں، اپنی زندگی کی فکر کیوں نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ میں یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میں صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک زنا، بدکاری، شراب اور چغلی، غیبت، جھوٹ، ہر قسم کا کبیرہ گناہ میری زبان سے نکلتا ہے، اور میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے ہر قسم کا برا گناہ کرتا ہوں، کبیرہ گناہ کرتا ہوں، اور باتیں صحابہ کرام کو کرتا ہوں، باتیں ان کو کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے زمانے کو پیارے پیغمبر نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، وہ لوگ جن کے دور کو اللہ کے نبی نے سب سے بہترین دور قرار دیا، اگر اس دور کے لوگ اچھے نہیں تھے، اگر اس دور کے لوگ برے تھے تو آج کل کے دور کے لوگ تو بالاولیٰ برے ہوں گے۔ اگر وہ جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ تو ان سے پہلے ہم جہنم میں جانے والے۔ اس لیے صحابہ کرام کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں کہاں کھڑا ہوں، اسلام کی، دین کی، شریعت کی الف بے نہیں آتی، اور باتیں صحابہ کرام کو، اس کی مثال ذات دی کور کے لیے چتیرا نو جپے۔ اگر ہم اپنے اسلام پر غور کریں، اپنی شریعت پر غور کریں، اپنے دین پر غور کریں تو اللہ کی قسم ہم ایک نقطے کے برابر بھی اسلام میں داخل نہیں ہیں، ایک نقطے کے برابر بھی دین کے اوپر نہیں چل رہے، اور باتیں صحابہ کرام کو کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اس چیز کو ختم کر کے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان اس طرح لانے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے جس طرح صحابہ کرام